بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نائن برادر ٹی وی مبارک جیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارا چینل نائن برادر ٹی وی سبسکرائب کریں۔ آج آپ سے ایسی باتیں کریں گے جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ آج بتائیں گے کہ جماعت احمدیہ کی ترقی اور مخالفین کا کیا حال ہوا۔ اسی سلسلے میں بشارت صاحب ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم بشارت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مبارک صاحب، آپ کا سوال بہت معقول ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جماعت احمدیہ نے پچھلے عرصہ میں کیا کیا اور علماء نے، جماعت کے مخالف علماء جو ہیں انہوں نے دنیا میں کیا کارنامے جو ہے وہ سر انجام دیے۔ تو یہ بات لمبی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس نشست میں جہاں تک ہو سکے اس پہ تھوڑی بہت بات جو ہے وہ کی جائے۔ تو بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اور امام جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اپنے آپ پر خدا کو نگران رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے جواب دہ بھی سمجھتے ہیں۔ جماعت احمدیہ اپنے پیارے امام کی اطاعت میں ایک ہاتھ پہ اٹھتی ہے اور ایک ہاتھ پہ بیٹھتی ہے۔ یہ ایک یکجہتی ہے جو ساری دنیا کے احمدیوں میں پائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے سابقہ عرصہ کو دیکھا جائے، جب سے پاکستان بنا ہے یا اس سے پہلے سے لے کے جب سے جماعت قائم ہوئی ہے، تو ایک سے ایک اعلیٰ انسان جو ہیں وہ جماعت احمدیہ نے بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ پیدا کیے۔ تربیت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، انسانی خدمت کے لحاظ سے، سائنس کے شعبے میں مثال کے طور پر چودھری ظفر اللہ خان صاحب انٹرنیشنل سطح پر جو پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے، اور دوسرے بڑے بڑے فوجی جرنیل بھی جماعت احمدیہ نے پیدا کیے۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جن کو نوبل پرائز ملا، نوبل انعام ملا، وہ بھی جماعت احمدیہ سے تعلق تھا ان کا۔ اور اس کے علاوہ وہ اپنا مرزا مظفر احمد جو ایوب خان کے دور میں فینانس سیکرٹری تھے، آپ کے ایوب خان کے دور میں، جن کے دور میں 7 غالباً ڈیم جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسرے بنے۔ یہ ان کی اقتصادی جو سوچ تھی اور ان منصوبہ بندی تھی، یہ اس میں ان کا بھی بڑا دخل ہے۔ تو اس کے بعد جب جماعت احمدیہ سیاست سے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، تو احمدیوں کو ملکی اور قومی خدمت سے ہٹا دیا گیا، تو پھر وہ ساری ترقی کے سلسلے وہیں رک گئے، جیسا کہ سب کو پتہ ہے، سارے جانتے ہیں۔ تو جماعت احمدیہ تو ایسے لوگ پیدا کرتی ہے جو ساری دنیا کے لیے شفا کا کام کرتے ہیں، دنیا میں پیار، محبت، بھائی چارہ جو ہے اس کو فروغ دیتے ہیں، اور اسی لیے ساری دنیا میں جماعت احمدیہ کے افراد جو ہے وہ عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ جہاں بھی یہ جاتے ہیں، جس ملک میں بھی، ہر جگہ ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جماعت احمدیہ ساری دنیا میں، یعنی 200 سے زائد ملکوں میں، ایک قادیان کی بستی سے نکل کر دنیا کے 200 سے زائد ملکوں میں جماعت احمدیہ جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، اور احمدی رہتے ہیں 200 سے زائد ملکوں میں۔ آج تک کوئی ایک ایسا ملک نہیں جہاں کی حکومت نے یہ کہا ہو کہ احمدی ہمارے ملک میں آئے اور انہوں نے ہمارے لیے کوئی پرابلم پیدا کی۔ ایسا نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر جماعت احمدیہ جو ہے وہ اسلام کی محافظ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص اسلام کی محافظ جو ہے وہ جماعت احمدیہ ہے۔
جماعت احمدیہ نے ہر قسم کی بدعات سے اسلام کو پاک کیا ہے۔ جماعت احمدیہ صرف اس اسلام کا پرچار کرتی ہے دنیا میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے۔ ہر قسم کی جو ملا نے اس میں تفریقیں ڈالیں، اس میں زیادتیاں کیں، اس میں مکسنگ کی، ان ساری چیزوں سے پاک کر کے پیور اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اسی لیے جو اسلام جماعت احمدیہ دنیا میں پیش کرتی ہے، ساری دنیا اس کو عزت کی نظر سے دیکھتی ہے، محبت کی نظر سے دیکھتی ہے اور اس کا احترام کرتی ہے۔ تو اس کے بعد جماعت احمدیہ کا ہر فرد جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے، اور ہر کام کرنے سے پہلے انسان ہے، ہر کام کرنے سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اس کام کے بارے میں میرے خدا کا منشا کیا ہے، میرے اس کام سے، میرے اس فعل سے خدا تو میرا ناراض نہیں ہوگا، بنی نوع انسان کے لیے اس میں کوئی شر کا تو پہلو نہیں ہے۔ تو جماعت احمدیہ کے افراد اس طرح سے سوچتے ہیں، جماعت احمدیہ کے افراد اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، اپنے امام جماعت سے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں، راتوں کو اپنی سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کرتے ہیں، کس لیے؟ بنی نوع انسان کے امن کے لیے، بنی نوع انسان کی خیر خواہی کے لیے، بنی نوع انسان کی ترقی کے لیے، اور اس سے لیے بھی اپنے سجدہ گاہوں کو تر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو عالم اسلام کو بھی عزت دے، بنی نوع انسان کو بھی امن دے۔ یہ جماعت احمدیہ کے افراد جو ہے وہ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے علاوہ جماعت احمدیہ امن کی علمبردار ہے، جماعت احمدیہ امن کی بات کرتی ہے، محبت کی بات کرتی ہے، یکجہتی کی بات کرتی ہے، تقسیموں کو ختم کرتی ہے، محبتوں کو بڑھاتی ہے۔ یہ کام جماعت احمدیہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے خلافت احمدیہ سے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دنیا کی بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں جو ہیں ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی فیض یاب ہوتی ہے، اور وہ ان سے مشورے بھی لیتی ہے، جس کا ان کو خاطر خواہ فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ جماعت احمدیہ کے متعلق اب ساری دنیا یہ سمجھ چکی ہے، دانشور لیڈرشپ، دنیا کا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ امن جو ہے وہ جماعت احمدیہ کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے، اور واحد جماعت احمدیہ ہے ساری دنیا میں جو دنیا میں امن قائم کر سکتی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ جماعت احمدیہ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے۔ کیا ہے جماعت احمدیہ کے پاس؟ جماعت احمدیہ کے پاس وہ اسلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص اسلام ہے۔ جماعت احمدیہ قرآن پاک پر جو آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر ایمان لاتی ہے اور اس کی تعلیم کو اپنی عملی زندگی میں ڈالتی ہے۔ تو یہ اسلام جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص اسلام، پھر وہ تو دلوں کو جیتتا ہے، اور اسی کو دنیا کو اسی اسلام کی ضرورت ہے، اور اسی اسلام کے ساتھ جو ہے وابستہ ہے دنیا کا امن۔ لیکن بدقسمتی سے ملا جو ہے وہ جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے دنیا میں فساد پھیلے، اور جب سے پاکستان بنا ہے اس سے لے کے، بلکہ جب سے جماعت احمدیہ قائم ہوئی ہے اس سے لے کے آج تک صرف ملا نے اس لیے جماعت احمدیہ کی مخالفت کی ہے کہ اگر جماعت احمدیہ دنیا میں ترقی کر گئی، دنیا نے اس کے منشور کو جو امن کا ہے، محبت کا ہے، بھائی چارے کا ہے، یکجہتی کا ہے، اس کی دنیا عاشق ہو گئی، تو پھر ملا کا کاروبار جو ہے وہ تو ٹھپ ہو جائے گا۔ جس نے تقسیم کی بات کرنی ہے ملا تقسیم کی بات کرتا ہے، ملا نفرتوں کی بات کرتا ہے، ملا بدعتوں کی بات کرتا ہے،
ملا بھائی چارے کو ختم کرتا ہے، ملا فرقے بندی کی بات کرتا ہے، ملا اس کے علاوہ ذات پات کو جو ہے وہ ہوا دیتا ہے۔ ذات پات کو ہوا تو سیاسی سطح پہ بھی دی جاتی ہے، یہ لوگ دیتے ہیں اکثر، جبکہ جماعت احمدیہ ان ساری باتوں کی نفی کرتی ہے۔ ایک خدا، ایک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قرآن، اس پر ایمان بھی رکھتی ہے اور اپنی عملی زندگی جو ہے اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آخری بات یہی ہے کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ امن وابستہ ہے، اور جماعت احمدیہ ہی امن دنیا میں قائم کر سکتی ہے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ دنیا میں امن و امان کا دور ہوگا، اور یہ امن و امان اللہ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ کے ذریعے ہی ہوگا۔ میرے خیال میں آپ کے سوال کا مختصر سا جواب جو ہے وہ میں نے دے دیا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ اشار صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بتایا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین ہمارا پروگرام سبسکرائب کریں اور ملیں گے اگلے پروگرام میں، جڑ جائیں نائن بجے ٹی وی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔